چینجز ہوتی ہیں برین میں اور بیہیویئر میں، ہماری چینجز ہوتی ہیں. 1/2 گرام یوز کر لیں گے یا کم یوز کریں گے، اس سے بھی کم یوز کریں گے. برین جو نیچرلی ہمارے یہ پروڈیوس کرتا ہے یہ کیمیکل، یہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے پروڈیوس کرتا ہے. یہ سمٹم کیا ہیں جو کہ پیرنٹ اپنے بچوں میں دیکھیں اور آبزرو کریں. یس دیر از اے ٹریٹمنٹ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایڈکشن کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، میں ان سے ایگری نہیں کرتی، کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور میں کرتی ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں. میرا نام نگہت شاہین ہے. آج میں جو ٹاپک پک کر رہی ہوں یہ اوپیائڈ ایڈکشن کا ہے. یہ وبا اتنی بری طرح پھیلی ہے کہ ہر گھر میں ہی کچھ لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک کو آج پک کرتی ہوں اور کچھ تھوڑی بہت اویئرنیس جو دے سکوں مختصر ٹائم میں، وہ میں اپنے آڈینس کو جو اس میرے پروگرام کو سنیں ان کو میں یہ ہیلپ کر سکوں، ان کو تھوڑی مدد مل سکے میرے اس بریفنگ سے. آج جو سب سے پہلے میں نے جس چیز کو ٹچ کر رہی ہوں وہ ہے ہیروئن کی ایڈکشن. ہیروئن کی ایڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ یہ صرف ہمارے پاکستان میں ہی نہیں ہے، دنیا کی ہر کنٹری میں ہیروئن ایڈکشن موجود ہے اور بہت بری طریقے سے یہ پھیل رہی ہے. ہیروئن کیا ہے؟ ہیروئن ایک سبسٹنس ہے جو اوپیم پوپی پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ بہت ایڈکٹیو ہوتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا چینجز ہوتی ہیں برین میں اور بیہیویئر میں، ہماری چینجز ہوتی ہیں ڈیو ٹو دا ہیروئن ایڈکشن. ہیروئن سب سے زیادہ ایڈکٹیو ہے. یہ اوپیائڈ ہے، یہ بائنڈ ہو جاتی ہے ہمارے برین کے ریسپٹر کے ساتھ اور نیچرلی ہمارا برین جو ہے وہ ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈوپا امائن. ڈوپا امائن جو ہے یہ کس وقت ریلیز ہوتا ہے؟ جب ہمیں بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں. ڈوپا امائن جب بھی ریلیز ہوتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں اور برین جو نیچرلی ہمارے یہ پروڈیوس کرتا ہے یہ کیمیکل، یہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے پروڈیوس کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ فیلنگز جتنی دیر یہ ریلیز ہوتا ہے، یہ سبسٹنس ڈوپامائن کیمیکل ہمارے سسٹم میں رہتا ہے، ہمیں بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں. یہ تو ہے ایک قدرت کا نیچرل نظام کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں خوش ہو رہے ہیں، بہت زیادہ خوشی کی کیفیت ہے ان کی، بہت ہنس رہے ہیں اور ایک پلیئر ہوتا ہے ان لیول کا ڈوپامائن کا، تو یہ تو ایک نیچرل ہے کہ ہم ٹیمپریری طور پہ، کیونکہ یہ ٹیمپریری ہی ریلیز ہوتا ہے ہمارے برین سے، یہ ہر وقت ریلیز نہیں ہوتا. ایسا تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نا کہ ایک انسان جو ہے کنٹینیوسلی ہنس ہی رہا ہے، کنٹینیوسلی خوشی کی کیفیت ہے اس کی. تو یہ جتنی بھی کیفیات ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں اور یہ ہوتی اس وقت ہیں جب ڈوپامائن ہمارے برین سے ریلیز ہوتا ہے. جس طرح سے یہ لوگ یوز کرتے ہیں، یا تو یہ ہیروئن انجیکٹ کی جاتی ہے یا سنفٹ کی جاتی ہے یا سنوٹ کی جاتی ہے، اسموکنگ کی صورت میں یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ہیروئن ایڈکشن جو ہے اس کو ہم اوپیائڈ ایڈکشن بھی کہتے ہیں، اس ڈس آرڈر کو ہم اوپیائڈ ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. ڈوپامائن ہمارے برین سے چونکہ ٹیمپریری طور پہ ریلیز ہوتا ہے، اس لیے یہ فیلنگز ٹیمپریری رہتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان فیلنگز کو زیادہ محسوس کرنا چاہتے ہیں، یہ پلیئرز کی فیلنگ کو وہ زیادہ دیر تک چاہتے ہیں کہ رہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہیروئن یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی بھی اوپیائڈ جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں کسی بھی فارم کی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اوپیائڈ جو ہے یہ پین کلرز جو ہیں یہ بھی اوپیائڈ کہلاتی ہیں. لوراسیڈ، لوراٹیپ، وائکوڈین، یہ سب اوپیائڈ کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. یہ اوپیائڈ ہی ہیں، ان میڈیکیشنز کے نام صرف ڈفرینٹ ہو گئے ہیں یہ اوپیائڈ ہی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی لڑکا یا لڑکی، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ فیلنگز جو ہیں یہ پرولونگ رہیں، جبکہ نیچرل میکینزم جو ہے ہماری باڈی کا، یہ ہمارا برین بہت شارٹ ٹائم کے لیے پروڈیوس کرتا ہے ڈوپامائن، اور یہ فیلنگ ہمیں بہت شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں. اب جب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرولونگ کریں یہ فیلنگز، تو وہ ہیروئن کی ایڈکشنز ان کو سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ ہیروئن لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لانگ لاسٹ کریں، وہ ان فیلنگز کو زیادہ انجوائے کریں. اس وجہ سے وہ ہیروئن
لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ ایک بار ہیروئن لینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے برین کے ریسیپٹرز ہک اپ ہو جاتے ہیں اس ڈرگ کے ساتھ، اور ان کی باڈی ہک اپ ہو جاتی ہے اس آرٹیفیشل سبسٹنس کی، تو اس صورت میں پھر جب وہ ایڈکشن کے پیشنٹ بن جاتے ہیں اور ہیروئن یوز کرتے ہیں، پہلے تو وہ تھوڑی سی یوز کریں گے، 1/2 گرام یوز کر لیں گے یا کم یوز کریں گے، اس سے بھی کم یوز کریں گے تو وہ ان کو پلیئرز ملتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ ان پہ افیکٹو ہونا آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کی مقدار کو جو وہ یوز کرتے ہیں۔ اگر 1/2 گرام یوز کرتے تھے پورا دن میں، تو وہ 1/2 گرام جو ہے 3-4 بار یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ ان کا پلیئرز جو ہے ان کو گین ہو سکے دوبارہ جو انہوں نے پہلے محسوس کیا تھا۔ یہ بھی ایک قسم کی ڈیزیز ہے، اٹس اے کنڈیشن جس کو کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اینڈ یس دیر از اے ٹریٹمنٹ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایڈکشن کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، میں ان سے ایگری نہیں کرتی، کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور میں کرتی ہوں، میں خود بھی کرتی ہوں پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ، اور یہ پیشنٹ جو ہے سکسیسفل ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ میرے پیشنٹس میں تو دوبارہ ریلیپس کا ایشو بھی نہیں آتا۔ اب یہ ہیروئن جو ہے جب یہ اس کی مقدار بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اپنا سیم پلیئر حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی باڈی جب اس سے بہت اسٹرانگلی ہک اپ ہو جاتی ہے، تو جب ان کو ہیروئن نہ ملے تو ان کو وڈرال کے سمٹمز ہوتے ہیں، اور وہ سمٹم وڈرالز کے کیا ہیں؟ وڈرال کے سمٹم ہیں ان کو کریمپس ہوں گے، ان کو بہت برے کریمپس ہوتے ہیں، بہت ہی پینفل ٹائپ کے کریمپس ہوتے ہیں، ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے، یہ جو ہے بہت ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں۔ یہ سمٹم کیا ہیں جو کہ پیرنٹ اپنے بچوں میں دیکھیں اور آبزرو کریں؟ اگر ان کے بچوں کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے یا بیٹا یا بیٹی جو ہے پہلے ان کے بیہیویئر ایسے نہیں تھے، لیکن اب وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہنسنے اور خوش رہنے شروع ہو گئے ہیں، ان کے پلیئرز کے سمٹمز ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں، اٹس سم تھنگ اٹس اے کلاکنگ۔ تو اس چیز کو جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ 18-19 سال تک اس کا ایک نارمل ایک ہی پیٹرن تھا، اس کے بیہیویئر صرف ایک ہی پیٹرن تھے، اور اچانک اس کے بیہیویئر میں یہ چینجز آ گئی ہیں کہ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش رہتے ہیں، بات بات پہ ہنسنا، بات بات پہ خوش ہونا، یعنی کوئی بات ہنسی کی نہ بھی ہو تو اس پر بھی ہنسنے شروع ہو جانا۔ تو یہ سب چیزیں الارمنگ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس کو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب ایک بار باڈی ہک اپ ہو جائے تو پھر اس کے جو ہیں اور بھی کئی چیزیں ہیں جس سے کہ آپ اپنے بچوں کو یا اپنے فیملی ممبرس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا بیہیویئر نارمل نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پیسوں کا ان کا جو ایکسپینس ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں مختلف طریقوں سے، اگر تو وہ خود جاب نہیں کر رہے تو وہ مختلف طریقوں سے اپنے گھر والوں سے پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ڈرگ کی ہیبٹ کو فلفل کر سکیں۔ یہ جو رسک فیکٹر میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی میں 1، 2 یا 3 یا ایک سے زیادہ یہ فیکٹر ہیں تو وہ ایڈکٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہمیں بہت سی اور بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اٹ آلسو انکلوڈ جینیٹکس، سائیکولوجیکل اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر۔ جو آپ کے جینیٹیکل فیکٹر ہوتے ہیں اس کی بھی ہسٹری ہم لیتے ہیں، سائیکولوجیکل ہسٹری بھی ہم لیتے ہیں، اور انوائرمنٹل، یہ تینوں فیکٹر جو ہیں یہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں اور بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔